آپ نے گزشتہ دنوں میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران فرمایا کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی کے لیے خطرہ بن چکی ہے. سسٹم تو بن چکا ہے, بلدیاتی حکومت موجود ہے, کیا ابھی بھی وہی معاملہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اپنے ہی میئر کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ اچھا, میئر کی جو مینٹلٹی ہے نا, اب ان کی ذہنیت ٹوٹلی یہ والی ہے, ایک ڈکٹیٹرانہ ذہنیت ان کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اپروول حاصل کروں یا اپروول دوں کاموں کی اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں. تمام بلدیاتی ادارے آپ نے اپنے ماتحت کر لیے. تمام اداروں کا کام اب یہ رہ گیا ہے پیسہ جمع کریں, پیسہ کھائیں اور اس کے بعد اس پیسے کو آگے سے اوپر تک پہنچائیں. کیا جماعت اسلامی کے زیر انتظام جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں پر دیگر غیر قانونی کام نہیں ہو رہے؟ میرے خیال میں ان 9 ٹاؤنز کو باقی ٹاؤنز کے ساتھ اگر آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی. 3 سال اور گزرنے دیجیے, انشاءاللہ یہ 9 ٹاؤنز اور یہ 87 یونین کمیٹیز, اگرچہ گورنمنٹ آف سندھ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن آپ اس میں اور کراچی کے باقی ٹاؤن میں زمین اور آسمان کا فرق دیکھیں. گزشتہ دنوں شکوہ بھی کیا گیا میئر کی جانب سے, ڈپٹی میئر کی جانب سے, کہ کراچی کے نالوں میں بوریاں برآمد ہوئی, اس میں سے ہمارے نام کو خراب کیا جا رہا ہے, ہمیں ناکام بنایا جا رہا ہے. میئر کراچی تو پہلے دن سے ناکام ہے, ان کو ناکام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. 20 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی کہ گٹروں سے بوریاں برآمد ہو گئی, گٹروں سے یہ برآمد ہو گیا. ٹوٹل فراڈ ہے. کراچی کا آپ حال جا کے دیکھ لیں, کسی گلی کا, کسی محلے کا کچروں سے اٹی پڑی ہیں. وہ کام جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کرنا چاہیے, اس کام کو انجام دینے کے لیے یو سی چیئرمین مارا پھرتا رہتا ہے. وہ اپنے طور پر جو ہے صفائی کرواتے ہیں. صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مراد علی شاہ صاحب, کیوں نہیں ان سے ایک ملاقات کر کے ان کے سامنے یہ ساری بات رکھیں کہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, شہر کی بات کر رہے ہیں, سیاست سے قطع نظر ہو کر مل کر کام کرتے ہیں. متعدد مرتبہ ہم نے کوشش کی ملنے کی, وہ نہیں ملنا چاہتے. سعید غنی صاحب سے میں نے بات کی, ان کے بھائی صاحب, انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو یہاں کا چنیسا ٹاؤن کا چیئرمین بنوا دیا ہے زبردستی, جس طرح میئر صاحب قبضہ کر کے بنے ہیں. آپ موو آن کیوں نہیں کرتے میئر والے معاملے پہ؟ آخر میں ایک ہی بات آپ کرتے ہیں کہ جی یہ جبرن آئے ہوئے. دیکھیے میئر تو تسلیم, ظاہر ہے ان کی قانونی پوزیشن تو میئر کی ہے اس وقت, لیکن بیٹھے ہوئے جبرن ہیں. وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو مینج کیا. بعض آپ کے سیاسی حریف یہ بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم نے جب حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے. اگر اگلے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے یہ کنٹیسٹ کیا اگر بلدیاتی الیکشن, تو آپ تو کہیں نظر نہیں آئیں گے. ایم کیو ایم کی اب کوئی پبلک کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو سیٹیں ان کو اس وقت زبردستی دی گئی ہیں ان میں ان لوگوں کو اتنے ووٹ بھی نہیں ملے جو ایک یونین کمیٹی جیتنے کے لیے چاہیے. میں جس قومی اسمبلی کی سیٹ پہ لڑا, اس پہ حلیم عادل شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے. میرے تقریباً 44,000 ووٹ تھے, حلیم عادل شاہ صاحب کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ تھے. جن صاحب کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ان کے 12,000 ووٹ ہیں. کراچی متعدد سالوں سے جو ہے مختلف مسائل کا شکار ہے. حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں, لیکن اس شہر کی جو ہے قسمت نہیں بدلی. کون ذمہ دار ہے؟ کہیں اپنے آپ کو بھی آپ تھوڑا بہت ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سندھ حکومت 100% ذمہ دار ہے اس صورتحال کی کراچی میں. اس وقت 16 سال سے مستقل پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کے اندر ہے. اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, اعلانات خالی کیے جائیں. نعمت اللہ صاحب نے 4 سال کے اندر کراچی کو بدل کے رکھ دیا تھا. پوری دنیا نے یہ بات مانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کینن پوڈ کاسٹ. میں نوازش علی ہوں. آج ایک بار پھر ہم کراچی کی بات کریں گے, کراچی سے منسلک مسائل کی بات کریں گے. اس سے قبل ہمارے پاس ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد صاحب تشریف لائے تھے. ہم نے انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی, اور آج اسی معاملے کو آگے لے کر میرے ساتھ ایک بہت اہم ترین شخصیت موجود ہیں. آپ کا بھی کلیدی کردار ہے اس وقت کراچی کے جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے, یعنی بلدیاتی حکومت جو لوکل گورنمنٹ ہے, اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر جناب سیف الدین ایڈوکیٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سنجیدہ موضوعات پر ہیلدی ڈیبیٹ کریں اور کچھ ایسی باتیں عوام کے سامنے آئیں جس سے عوام کو ان کے رائٹس کا بھی پتہ لگے اور ان کو پتہ لگ رہا ہو کہ ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ہر شخص یہاں اپنی بات کرتا ہے, تو ہم نے اس فورم پہ تمام جو شخصیات ہیں اور ہر قسم کے نیریٹو کو یہاں پہ لانے کی کوشش کی. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.
سیف الدین صاحب، کراچی متعدد سالوں سے جو ہے مختلف مسائل کا شکار ہے. حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن اس شہر کی جو ہے قسمت نہیں بدلی. سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہ بلدیاتی انتخابات بھی آخرکار ہو گئے. 1.5 سال کا وقت گزر چکا ہے. مسائل جوں کے تو ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ کہیں اپنے آپ کو بھی آپ تھوڑا بہت ذمہ دار سمجھتے ہیں یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس ناکامی کے پیچھے، بلکہ پورا سسٹم اس کا ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ذمہ داری تو ظاہر ہے جس کی بنتی ہے اسی کی ہوتی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری بھی بن سکتی ہے اگر اپوزیشن جو ہے کریٹیو بات نہ کر رہی ہو اور صرف اس کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہو یا ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوں. اچھا، الحمدللہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ کوئی سنسنی خیز، اگر ہم چاہیں کہ سیاست میں کوئی سنسنی خیزی پیدا کریں اور اس طرح کی بات کریں کہ جس کا کوئی بیس اور بنیاد نہ ہو. الحمدللہ جماعت اسلامی نے کراچی میں جتنے بھی ایشوز کو اٹھایا اس کے سولوشن بھی پیش کیا ہم نے. اگر ہم کے الیکٹرک کے ایشو کو کراچی میں اٹھاتے ہیں تو کے الیکٹرک کے حوالے سے، اور کے الیکٹرک کی اوور بلنگ ہے، اوور چارجنگ ہے، یا جو اور اس کے پلانٹس کا مسئلہ ہے، اس پورے پر ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس پہ ہم تجاویز پیش کرتے ہیں، اس کا پراپر ہمارے پاس انالیسز موجود ہے، صرف تنقید نہیں کرتے. اسی طرح نادرا کے حوالے سے ہم نے ایک مہم چلائی کراچی میں، پبلک کمیٹی کا میں صدر ہوں، تو اس لیے اس طرح بحریہ ٹاؤن کے ایشوز پر، کوآپریٹو سوسائٹیز، بہت سارے ایشوز پر ہم نے کراچی کے اندر مہم چلائی اور مسائل کو اٹھایا اور بہت سارے حل بھی ہوئے. اور ان تمام مسائل کو ہم نے ایک پازیٹیو اس میں اٹھایا. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہمیں کسی ادارے کو تنقید کر کے اس کو تباہ برباد کرنا ہے، اس کی ٹانگیں ہلانی ہے، اس کو جو ہے ختم کر دینا ہے. نہیں، ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. دیکھیے، کراچی میں بالخصوص، پاکستان بھر کے عوام کا ویسے یہی والا حال ہے، لیکن کراچی میں ہم زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. کراچی پورے پاکستان کا پہیہ چلاتا ہے. کراچی کی معیشت چلتی ہے تو پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو اگر آپ بدترین حالت میں لے کر جائیں گے، کراچی کے لوگوں کو زندگی نہیں گزارنے دیں گے، ان کو آپ جو پراپر ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیں گے، کراچی شہر کو اس طرح ڈیولپ نہیں کریں گے جو کراچی شہر کا حق ہے، تو ظاہر ہے کہ پورے پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. کراچی کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی پورے پاکستان میں ریونیو میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنے والا اس کا یہ پورشن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ میں 52 سے 55% تک وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سندھ کے بجٹ میں تقریباً 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اب اس کنٹریبیوشن کے بعد کراچی کا حال آپ دیکھ لیجئے. دیکھیے، کراچی 35 سال سے تقریباً پیپلز پارٹی یہاں پر حکومت میں ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. اس وقت 16 سال سے مستقل پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کے اندر ہے. اب اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اعلانات خالی کیے جائیں، تو اب اعلانات پہ تو بات نہیں ختم ہوگی. اب تو یہ کہ اس کی کارکردگی کے آئینے میں اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اب تک. دیکھیے، کہنا بڑا آسان ہے کہ جی اب مسائل بہت ہیں، ہم مسائل حل نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس وجہ سے، لیکن ہم نے یہ کر کے دکھایا. میں بہت پرانی بات نہیں کرتا، عبدالستار افغانی صاحب کی، نعمت اللہ صاحب کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی بہت پرانا دور نہیں ہے، 20-25 سال پرانی بات ہے نا. میں خود بھی ان کے ساتھ رہا، نعمت اللہ صاحب کے ساتھ. میں ایک یونین کمیٹی کا، یونین کونسل تھی اس زمانے میں، اس کا ناظم تھا اور نعمت اللہ صاحب کی ٹیم میں شامل تھا براہ راست. نعمت اللہ صاحب نے 4 سال کے اندر کراچی کو بدل کے رکھ دیا تھا. ول تھی ان کی بدلنے کی، ایمانداری تھی، دیانتداری تھی ان کی، حوصلہ تھا، کوشش کی. الحمدللہ کراچی تبدیل ہوا اور پوری دنیا نے یہ بات مانی. مشرف صاحب خود کہتے تھے، حالانکہ ہم ان کے سیاسی مخالف تھے مشرف صاحب کے، MQM یہ کہتی تھی، ان کے گورنر کہتے تھے، وسیم اختر صاحب کہتے تھے، مصطفیٰ کمال، جو بھی ان کے بڑے لیڈر ہیں، سب نے یہ بات کہی کہ نعمت اللہ خان صاحب نے ہی کراچی میں تبدیلی پیدا کی. ٹھیک ہے، یہ ہے. اچھا، تو آپ نے گزشتہ دنوں میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران یہ فرمایا کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کراچی کے لوگ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے. تو سندھ حکومت کو آپ کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سسٹم تو بن چکا ہے، بلدیاتی حکومت موجود ہے، کیا ابھی بھی وہی معاملہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اپنے ہی میئر کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ آپ انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سندھ حکومت 100% ذمہ دار ہے اس صورتحال کی کراچی میں.
سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے آئین کے لحاظ سے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے لحاظ سے، کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کراچی کے بلدیاتی ادارے، سندھ کے بلدیاتی اداروں کو وہ ڈیولپ کرے، ان کو فائنینشیل، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو آٹونومی ان کو دے، صحیح ہے نا، ان کو کام کرنے کی. صحیح ہے. سپریم کورٹ نے گلزار صاحب نے ایک آخری فیصلہ جو دیا تھا وہ بلدیاتی نظام کے متعلق تھا، اور اس نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی طے کر دیا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے اور وہ سارے کام جو کسی بلدیاتی گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں وہ نہیں کر سکتی. اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے تمام کاموں کو سنبھال رکھا ہے. آپ دیکھیے سندھ گورنمنٹ نے تمام ترقیاتی ادارے KDA LD MD سارے وہ اپنے ماتحت کر لیے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا، اس کو اپنے تحت لے لیا. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جو کراچی کا تھا اس کو ماسٹر پلان اتھارٹی بنا دیا، اس کو اپنے ساتھ کر لیا. جو کچرا اٹھانے کا نظام تھا، سینیٹیشن کا نظام تھا، اس کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے کر کے اپنے ماتحت کر لیا. تمام بلدیاتی ادارے آپ نے اپنے ماتحت کر لیے. صحیح ہے، تو اب آپ کی پوری ذمہ داری بن گئی کہ اب آپ ہی کام کریں. اب آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے. پوری کراچی میں جو ایک سسٹم چل رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر رشوت کا اور پیسوں کی خرد برد کا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ یہ تمام ادارے جن کا میں نام لے رہا ہوں، وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس میں سر فہرست ہے. باقی ادارے، واٹر بورڈ ہے، واٹر بورڈ بھی سندھ حکومت نے اپنے ماتحت کیا ہوا ہے. یہ سارے ادارے کراچی میں ایک مافیا کا روپ دھار گئے ہیں، اور ان تمام اداروں کا کام اب یہ رہ گیا ہے کہ پیسہ جمع کریں، پیسہ کھائیں، اور اس کے بعد اس پیسے کو آگے سے اوپر تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. کراچی کا جو حال بدترین نظر آ رہا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے. تو سندھ گورنمنٹ نمبر ایک بات یہ کہ اس کی ذمہ دار ہے. اچھا، میئر کی جب بات آتی ہے نا کراچی کے، دیکھیے ایک تو اس میں قانونی مسئلہ یہ والا ہے کہ ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا میئر صاحب سے ایک چڑھ ہے، یا میئر صاحب سے ہم کوئی ذاتی طور پر ان سے چڑھ ہماری کبھی بھی نہیں رہی. ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، اچھے انسان ہے. موو آن کیوں نہیں کرتے میئر والے معاملے پہ؟ آخر میں ایک ہی بات آپ کرتے ہیں کہ جی یہ جبرن آئے ہوئے، تو ابھی اس بات سے تو موو آن اب ہونا پڑے گا. مطلب انہیں یہ کہیں کہ آپ جی بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مل کے کام. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیے موو آن ہونے کا طریقہ یہی ہے نا کہ ہم جو بھی SOPs ہیں اس کے مطابق کام کریں. میئر صاحب اگر بنے ہوئے ہیں، چلیے جس طرح بھی ہم بنے ہوئے ہیں، انہیں قبضہ میئر کہتے ہیں، یا غیر قانونی طور پر بنے ہیں، جبرن بنے، ٹھیک ہے بنے، تو اب ہم ان سے بات تو کرنے کو تیار اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. میئر تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے میئر تو تسلیم، ظاہر ہے ان کی قانونی پوزیشن تو میئر کی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، لیکن بیٹھے ہوئے جبرن ہیں. وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا، لوگوں کو ایوان کے اندر نہیں آنے دیا، اور وہ منتخب ہو گئے اس طریقے سے. اور جو بھی جبر تھا باہر کے اس کو اپنی جگہ. لیکن میئر صاحب ہمارے ادارے نور حق بھی تشریف لے کر آئے، مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے ملاقات کی تفصیلاً ہم نے ان سے ساری یہ والی باتیں رکھیں کہ آپ کام کیجئے، کام کرنے کا موقع دیجیے، جو بھی اسکیمیں ہیں اس پر مشورہ کیجیے، ایوان کو ایوان کی طرح چلائیے جمہوری انداز کے اندر. لیکن ان کی جو مینٹلٹی ہے نا، وہ چونکہ سندھ گورنمنٹ کا پارٹ ہے اور اس کی سندھ کیبنٹ کے اندر شامل ہیں، اس کے اسپوکس مین ہیں اور کیا کیا بنے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو صرف سندھ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ سمجھتے ہیں. پھر وہ 1 سال پہلے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں. اب ان کی ذہنیت ٹوٹلی یہ والی ہے، ایک ڈکٹیٹرانہ ذہنیت ان کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اپروول حاصل کروں یا اپروول دوں کاموں کی، اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں. نہ وہ ایوان کو چلنے دیتے ہیں، نہ لوگوں کی تقریر سنتے ہیں، نہ وہ مشورہ کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں ان کے پاس گیا. لوگ کہتے ہیں نا ملتے نہیں ہیں، وہ ہمارے آفس آئے، ان سے ہم ملے، انہوں نے آفس میں اپنے بلائے، میں گیا. میں نے جا کے ان سے کہا کہ دیکھیں بجٹ بنایا ہے آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے کسی سے تجاویز نہیں، آپ لوگوں سے مشورہ نہیں کیا کسی ہم سے کیا، کسی سے بھی نہیں کیا، اور جو پارٹیز ہیں ان سے بھی نہیں کیا. آپ نے کوئی تجاویز نہیں لی، آپ نے اس بجٹ میں کوئی اسکیمیں نہیں ڈالی، تو اس طرح کیسے کام چلے گا؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. اور پھر بھی ہم نے یہ ان سے بات کی کہ ٹھیک ہے آپ اس بجٹ کو لے کر آئیں، اس پر ایوان کو بحث کرنے دیں. اس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی، لیکن کیا انہوں نے وہی جو ان کے ذہن میں تھا. ایک ان کا جو طریقہ ہے نا، اچھا یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کو اور دھوکہ دینے کو برا نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا، ہم ان سے کہہ کر آ گئے جی ٹھیک ہے آج بحث کروائیں گے. اسی دن انہوں نے کہا تھا اس سے ایک اجلاس کے سے پہلے کہ MUCT ہم منظور نہیں کرائیں گے، لے کر نہیں آئیں گے. جس دن ملنے آئے تھے ادارے وغیرہ، اس میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ کہا تھا کہ آج ہم لے کر آئیں گے، جس دن ملنے آئے تھے اس دن اس کو ایک اجلاس تھا کہ آج کے اجلاس میں ہم نہیں لے کر آئیں گے اس کو. لیکن لے کر بھی آئے اور زبردستی منظور بھی کروایا، کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرواتے ایوان کے اندر کتنے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. یہی انہوں نے بجٹ کے ساتھ کیا.
بجٹ لائے اور زبردستی اسی دن انہوں نے اس کو منظور کروایا, نہ کوئی بحث کرنے دی, نہ کوئی تجاویز دی, نہ کوئی مشورہ کیا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک رویہ جمہوری ہے ہی نہیں, وہ ایوان کو چلانے نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی ایوان میں شور شرابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہو یہ رہا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں ان کے جو جوریڈکشن کے ٹاؤنز کے جو کام ہیں, جس میں نالے کی صفائی ہو گئی, گلیاں بنانا یا دیگر جتنے بھی امور ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس کو پرفارم نہیں کرتے. اور جو یو سی چیئرمینز ہیں وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کے کام ہم کر کے دیتے ہیں. اور اس بات کو انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کے جن ٹاؤنز میں ٹاؤن چیئرمینز موجود ہیں, کیا آپ اپنے یو سی چیئرمینز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے, یہ صرف ایک سیاسی بات تھی؟ دیکھیں 100% ایک سیاسی بات ہے. اگر یہ لوگ کراچی میں کام کر رہے ہوتے, خود سلمان عبداللہ مراد صاحب کی یونین کمیٹی میں 4 بچے اب تک گٹر میں ڈوب کے مر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری یوسی میں یہ کیا کام کروائیں گے؟ اپنی یوسی میں پہلے حالت کو بہتر کر لیں کہ 2 بچے پہلے الگ الگ گٹر میں ڈوب کے مرے تھے, اور ابھی اس دفعہ 5 بچے اکٹھے گٹر کے اندر گرے, جن میں سے 2 بچے بیچارے ہلاک ہو گئے اور 3 بچے جو ہیں ان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا. ایک کی حالت نازک تھی, اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. تو ان کے تو اپنی یونین کمیٹی کا یہ حال ہے, دوسروں کی یونین کمیٹی کو کیا دیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کیا یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ اپنے پاس رکھ لیا, واٹر بورڈ ان کے اپنے پاس ہے, اور باقی ادارے تو ہیں ہی, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وغیرہ. تو ٹاؤنز کو بھی انہوں نے بے دست و پا کر کے رکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹاؤن کے پاس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی انتظام موجود نہیں ہے. ٹاؤن بھی بیچارہ اس کا مرہون منت ہے کہ وہ اگر گاڑیاں بھیجتے ہیں تو کام ہوتا ہے, نہیں بھیجتے تو نہیں کام ہوتا. یو سی چیئرمین تو بیچارہ پریشان ہے نا. یو سی چیئرمین کے پاس تو کوئی پاورز ہی نہیں ہے. انہوں نے جو ایکٹ دیا ہے, دیکھیے پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ 2013 کا جو ایکٹ بنایا اس کو انہوں نے اس ڈرامے کی آڑ میں بنایا کہ جی ہم مشرف صاحب کا جو ایک عامر کا ایکٹ تھا اس کو ہم ختم کر کے جمہوری لوگوں کا بنایا ہوا ایکٹ لے کر آئیں گے. اور اس میں اختیارات زیادہ تھے, اس میں تو پراپر ایک نظام تھا, وہ پوری دنیا کی ایک عامر. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نظام کے تحت جو سسٹم چلا وہ کراچی والوں کے لیے بہتر تھا؟ کراچی والوں کے لیے بہت بہتر سسٹم تھا. اس میں بہت پاورز تھیں لوکل گورنمنٹ کو. تمام ادارے جو بلدیہ کے تحت آنے چاہیے وہ بلدیہ کے تحت آ گئے تھے. اور میں اس معاملے میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے, ماشاء اللہ لگایا انہوں نے, ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن بلدیاتی نظام انہوں نے بہترین دیا تھا. صحیح ہے. پیپلز پارٹی نے اس ڈرامے کی آڑ میں کہ جی وہ ایک ڈکٹیٹر کا نظام تھا, ایک انتہائی بدترین اور ناقص نظام انہوں نے یہاں مسلط کیا, جس میں تمام ادارے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیے. یونین کمیٹیز کے پاس زیرو پاورز ہیں اور زیرو فنڈز ہیں کام کرنے کے لیے اب تک, سمجھے نا. جتنے پیسے آتے ہیں وہ تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. ٹاؤنز کو انہوں نے بے دست و پا کر دیا. دیکھیں میجر کام ہمارے یہاں سینیٹیشن کا ہوتا ہے, یا میجر کام ہمارے یہاں واٹر بورڈ کا ہوتا ہے. سینیٹیشن اور واٹر بورڈ کا یہی مین کام ہے نا. واٹر بورڈ ان کے اپنے پاس ہے, سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے. اس میں اب انہوں نے میئر کو اس کا چیئرمین بنا دیا. واٹر بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پہ تو بات کریں گے. ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ڈپٹی میئر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں ویسے وہ اندر سے ویلنگ ہیں کہ وہ میئر صاحب کے ساتھ مل کر کام کریں. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ پچھلے دنوں عید قرباں کے حوالے سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بہت اچھے انتظامات تھے, اور اس کے اوپر انہوں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا کچھ ٹاؤن جو چیئرمینز ہیں ان کی جانب سے. اور شاید کوئی ویڈیو وغیرہ بھی ہم نے بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تنظیمی طور پہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا, اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ شاید آپ لوگوں کی طرف سے انہیں کوئی شوکاز دیا گیا. تو اس بات کی وضاحت کرتے جائیں. نہیں خیر یہ تو بہت ہی بھونڈی سی بات ہے کہ شو کاز نوٹس دیا گیا. لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام صرف بقرعید پہ کام کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا کام تو 12 مہینے کام ہے. بقرعید کے موقع پر کچھ ٹاؤن جو ہمارے ہیں, کچھ یوسی, میں خود یوسی چیئرمین بھی ہوں ایک جگہ کا, بالکل ایسے میرے یہاں بھی اچھا کام ہوا.
میں نے اس کی بھی تعریف کی. تو اگر کسی یو سی میں یا کسی ٹاؤن نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم 24 گھنٹے پھر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, کام کرواتے ہیں ان کے ساتھ, اپنے وسائل بھی لگاتے ہیں, بلایا بھی ہم نے ہوتا ہے, تو اگر کسی یو سی میں اگر اچھا کام ہو جاتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اوور آل جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی تو بدترین کارکردگی ہے. آپ دیکھیے کہ گلیوں سے سویپنگ کا نظام ختم کر دیا انہوں نے, گلیوں میں سویپنگ نہیں ہوتی. آپ پوری کراچی میں کہیں چلے جائیں, کچروں کے انبار لگے ہوئے ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو یہ سویپنگ کے لیے لے کر آتے ہیں, ہائر کرتے ہیں, اگر جس جگہ میں کہتا ہوں 500 لوگوں کو سویپنگ کرنی چاہیے, وہاں پر جو 100 لوگ سویپنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بیچارے کہیں سے کرائے بھاڑے پر جو ہے لے کر آتے ہیں, اور انتہائی مفلوق الحال, غریب اور کمزور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, مطلب پراپر سینیٹری ورکرز نہیں ہوتے, پراپر سینیٹری ورکرز نہیں ہوتے. ان کو بیچاروں کو یونیفارم پہنا کے کھڑا کر دیتے ہیں, ان کو نہ سویپنگ کرنی آتی ہے, اور اس میں 90% پیسہ کھایا جا رہا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اندر 90% پیسہ کھایا جا رہا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے, ٹوٹل فراڈ ہے. کراچی کا آپ حال جا کے دیکھ لیں, کسی گلی کا, کسی محلے کا کچروں سے اٹی پڑی ہیں. یہ تو ہمارے یو سی چیئرمین, ہمارے یو سی ناظمین ہیں الحمدللہ, وہ 24 گھنٹے اتنی مصیبت پیٹ رہے ہیں. وہ کام جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کرنا چاہیے, اس کام کو انجام دینے کے لیے یو سی چیئرمین مارا پھرتا رہتا ہے. وہ اپنے طور پر جو ہے صفائی کرواتے ہیں, گاڑیاں ہائر کرتے ہیں, یا جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کام. تو یہ مطلب تھوڑا بہت کام اس طرح چلتا ہے, ورنہ ادروائز شہر کا حال آپ چل کے دیکھیے. یہ شارع فیصل ہے, شارع فیصل کی سروس روڈ پہ آپ جا کر دیکھیے, مین روڈ تو صاف نظر آتی ہے, لیکن سروس روڈ کو دیکھیں, گندگی کے انبار لگے ہوئے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, بالکل گند غلاظت پھیلی ہوئی ہے. تو یہ جو نظام ان لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ لیے ہیں جتنے بھی, واٹر بورڈ کا بدترین نظام ہے. آپ دیکھیے واٹر بورڈ 1.6 بلین ڈالر جو ہے قرض لے رہا ہے, اور یہ قرضہ کہاں پر وہ خرچ کرے گا اس کا کوئی اب تک موجود نہیں ہے. 10 کروڑ ڈالر وہ کہتے ہیں کہ 2021 سے 2025 کے درمیان ہمیں خرچ کرنے تھے. وہ پانی اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے نام پر یہ پورے کے پورے قرضے لے رہے ہیں. اتنے بڑے قرضے لے رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ نے آج تک یو سی چیئرمینوں سے کوئی مشاورت نہیں کی. آپ کے ایکسین حضرات سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کام آپ آئندہ کرنے جا رہے ہیں اتنے بڑے قرضے سے, کچھ موجود نہیں ہے. دیکھیے سارے کے سارے پیسے اگر آپ ہڑپ کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں, بدترین نظام آپ چلا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ اس پر بات تو ہوگی. اس کو ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہم نے ایک سلسلہ دیکھا کہ گزشتہ دنوں شکوہ بھی کیا گیا میئر کی جانب سے, ڈپٹی میئر کی جانب سے, کہ کراچی کے نالوں میں بوریاں برآمد ہوئی اس میں سے, اور ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ ڈیلیبریٹلی جو ہے یہ کام کر کے ہمارے نام کو خراب کیا جا رہا ہے, ہمیں ناکام بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سے عناصر ہیں جو میئر کراچی کو ناکام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میئر کراچی تو پہلے دن سے ناکام ہے, ان کو ناکام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اتنی نااہلیت کا ثبوت دیا ہے ہر موقع کے اوپر نا, تو ان کو مزید کسی کو ناکام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی ایک ایسا بھونڈا الزام ہے, بھونڈی بات ہے, جو ہمیشہ سے مطلب 20 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی کہ گٹروں سے بوریاں برآمد ہو گئیں, گٹروں سے یہ برآمد ہو گیا. کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا, کام ہی نہیں کرتے. دیکھیے نا, واٹر بورڈ جو ہے, واٹر بورڈ اس وقت بدترین محکمہ بن چکا ہے کراچی کے حوالے سے. یعنی کے الیکٹرک کو ہم برا کہتے ہیں, لیکن کے الیکٹرک جو کچھ کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی کرتی ہے. اگر مطلب بجلی کہیں بند کرتی ہے تو بند کرتی ہے نا باقاعدہ, اور جب کھولتی ہے تو کھول دیتی ہے بجلی. صحیح ہے. واٹر بورڈ تو ایک نااہلوں کا محکمہ بن چکا ہے نا, واٹر بورڈ تو کام ہی نہیں کرتا. اور واٹر بورڈ کے اس وقت جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ میئر صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, آپ چیئرمین بن گئے واٹر بورڈ کے, آپ 0/0 آپ کا کام ہے. پورے کراچی اس وقت رو رہا ہے, چیخ رہا ہے پانی کی وجہ سے. پورے کراچی میں سیوریج کے مسائل ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے. ان کے ایکسین کے بعد آپ چلے جائیں وہ کہے گا. اچھا دیکھ, ایک بات اور امپورٹنٹ میں آپ سے کروں, ہمارے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں ان کو سب سے مشکل کیا پیش آ رہی ہے کہ وہ کام جو واٹر بورڈ کے کرنے جائیں گے. اچھا, لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا عوامی نمائندے منتخب ہو کر آ گئے, اب وہ ہر چیز کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں. ایسے ہی گٹر بہ رہا ہے, اچھا وہ یہ نہیں سننے کو تیار کہ جی واٹر بورڈ کا کام ہے. وہ تو کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو مطلب میں اس بات کو تھوڑا سا کلیریفائی کروں گا سننے والوں کے لیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے علاقے میں اگر کوئی سیوریج سے منسلک یا پانی سے منسلک کوئی کام ہے تو اس کے لیے پرائمریلی جو ہے مجھے رابطہ کرنا ہے واٹر بورڈ سے. میرا جو منتخب نمائندہ ہے علاقے کا, چیئرمین, وائس چیئرمین یا یو سی کی سطح پر جو کونسلر ہے, وہ میرا یہ کام اس کا ڈومین نہیں بنتا. بے
بس ہے, اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے اس میں, کوئی صحیح نہیں ہے اس کی اس میں. مطلب وہ فون کرے گا تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا, وہ تو بیچارہ جس طرح ایک عام آدمی ہے اس طرح وہ بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے, منتیں وہ کرتا ہے, ایکسٹرا ایفرٹ کر لے گا. اچھا اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ٹاؤن کے پاس جو پیسہ ہے, ٹاؤن بیچارے اپنا کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا کہ کوئی سڑکیں پارکس وغیرہ ڈیولپ کر لیتے, ان کا ایک بہت بڑا پیسہ اس کے اندر سرو ہو رہا ہے. یعنی وہ یو سی لیول پہ اکوموڈیٹ کرنے پہ مجبور ہیں, جی ہاں, اور وہ ٹاؤن کی سطح پر وہ کچھ نہیں کر پا رہے. ٹاؤن کو جو کام کرنا چاہیے تھا, نہیں الحمدللہ جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن ہے وہ تو بہت بہترین کام اس وقت بھی کر رہے ہیں. وہ دیکھیے وجہ کیا ہے, ایمانداری, دیانتداری کے باوجود اس کے کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جو نظام بنایا ہے, بدترین افسران کو ٹاؤن کے اندر لگا رکھا ہے, بدترین افسران. اچھا یہ سوال بھی میں آپ سے اس طرح پوچھنا چاہوں گا کہ ڈپٹی میئر صاحب نے میرے پاس اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کے ایم سی اور جو ٹاؤنز ہیں ان کی سطح پر میرٹ پر افسران کی تعیناتی کی جاتی ہے. آپ کا ٹیک کیا اس پہ؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میرٹ پر پیپلز پارٹی کی میرٹ تو ہم اس کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی, وہ صحیح کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کی میرٹ یہ ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ کما کے ان کو دے سکتا ہے, تو وہ ان افسران کو لا کے لگاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ کما کے دیتے ہیں. ہر چیز پر ان کی پرسنٹیج ہے, ہر چیز میں وہ اس میں پیسہ کہنا کمانا. کیا چاہتے ہیں پرسنٹیج, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی منظوری اگر دینی ہے, کوئی سڑک اگر بننی ہے تو ٹھیکیدار سے انہوں نے ایک بڑی پرسنٹیج لینی ہوتی ہے اس کام کے اوپر. اچھا, اور پرسنٹیج یہ ماشاءاللہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے اگر یہ پرسنٹیج 50% تھی تو اب یہ پرسنٹیج 90% تک, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% تک بنتی ہے, کیونکہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس کام کو آپ جا کر دیکھیں کہ اس کام کا معیار کیا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے نام پر جو ایک بہت بڑا فراڈ ہوا وہ کلک کے نام سے, انہوں نے کلک کا ایک نام سے ایک محکمہ بنایا اور اس میں یہ کہا کہ جی ورلڈ بینک سے یہ قرضہ لے گا اور یہ قرضہ جو ہے پھر ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کریں گے. ٹھیک ہے نا, آپ جا کے ذرا کلک کے کاموں کو دیکھیے. کلک نے 400 ملین روپے کے 10 ٹینڈرز کیے, ٹھیک ہے نا, اور جن جگہوں پر انہوں نے سڑکیں کہتے ہیں ہم نے بنائی ہیں, پچھلی جو بارشیں ہوئی تھیں 2 سال پہلے, آپ جا کے وہاں کا حال دیکھیے, اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیچ لگائیں, تمام پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں, تمام پیسہ یہ کھا رہے ہیں. واٹر بورڈ $1.6 بلین کا قرضہ لے رہا ہے اس وقت کئی اداروں سے, صحیح ہے, اور اس کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آتی. یہ سارا کا سارا پیسہ ڈرین ہو جائے گا, سارا کا سارا پیسہ کھا لیں گے اور اس کو الٹیمیٹلی کراچی والے کو بھرنا بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ اگر ایک ٹاؤن چیئرمین کے حدود میں ایک پروجیکٹ کے اوپر کوئی ٹینڈر کیا گیا ہے اور ٹینڈر کے بعد جب کام ہوا ہے تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ سگنیفیسنٹ نہیں ہے, تو بھائی یہ اس کے اوپر آواز کون اٹھائے گا؟ وہ بندہ تو آواز نہیں اٹھا سکتا جس کے گھر کے آگے سڑک بن رہی ہے یا نالا ڈل رہا ہے, اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو یہ تو ٹاؤن چیئرمین یا یو سی چیئرمین لیول پر تھوڑا سا اس کے اوپر بات ہوگی, تو یہ آبجیکشن کیوں نہیں ہوتا اس پر؟ تو دیکھیں ہم مستقل بات کر رہے ہیں اور اس پر تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس پر جو بھی دیکھیں, ہم تو ایوان میں بھی ہم بات کرتے ہیں, اس پر لکھ کر بھی بھیجتے ہیں اس پر مختلف اداروں کو, اور لاسٹلی اب میں آپ کو آپ کے اس چینل کی وساطت سے بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس پر کیس فائل کرنے والے ہیں کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر, کیونکہ دیکھیں کراچی کے لوگوں کے نام پر یہ پیسہ قرض لیا جا رہا ہے اور یہ یہاں نہیں لگ رہا. یہ سارا کا سارا پیسہ کراچی کے لوگوں کے اوپر چڑھ جائے گا, کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کو کراچی کے لوگوں سے وصول کریں گے. اب کلک کے نام پر, واٹر بورڈ کے نام پر جو یہ قرضے لے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کام آپ کو کوئی بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ سارا کا سارا پیسہ الٹیمیٹلی کراچی کے لوگوں سے وصول ہوگا اور کراچی کے لوگوں کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. کلک کے نام پہ جو پیسہ لیا گیا, انہوں نے 400 ملین روپے کے 10 ٹینڈرز کیے انہوں نے 2022 کے اندر. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ٹینڈرز کیے اس طریقے سے کہ اس کا اخبار میں اشتہار ہی نہیں دیا, اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹینڈر دے دیے. آپ اس کو میں آپ لے کر نہیں آیا, اگر آپ کہتے میں لے آتا تو میں اگر آپ کو دکھاؤں آپ کو ہنسی آئے گی کہ وہ ٹینڈرز ہے, ٹوٹل فراڈ اس کے اندر نظر آتا ہے. یعنی ایسی جگہوں سے سمجھے کہ یوں کہہ دے کوئی آدمی کہ بھائی کراچی سے لے کے چاند تک ایک سڑک بنائی جائے گی, تو اس طرح کی اس کے اندر جو ہے مختلف جگہوں کی نشاندہی ہے. وہ سڑکیں کہیں نظر ہی نہیں آتی کہ کہاں بنے گی. وہ میں خود گیا کلک کے جو کراچی کے ڈائریکٹر ہیں, ایم ڈی ہیں, ان سے ملنے کے لیے. ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی سڑکیں کہاں بنی ہیں مجھے بتائیے, کوئی جواب ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. تو یہ کراچی کے نام پر جو پیسہ قرضہ لے رہے ہیں, کراچی کے لوگوں پر یہ پیسہ چڑھ جائے گا اور کراچی کے لوگوں کو کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی.
تو اس کو دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فراڈ اور ہو رہا ہے کہ اگر کلک کہیں سڑکیں بنا بھی رہے تو اس کو مختلف ادارے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو سٹی گورنمنٹ جو ہماری KMC ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اس کو کوئی ایک ہی سڑک بنتی ہے, اس کو مختلف ادارے اپنے ریکارڈ میں شو کر دیتے ہیں جی ہم نے بنائی ہے, اس کو کوئی دیکھنے اور چیک کرنے والا نہیں ہے. تو اتنے ملٹیپل ٹائپ کے انہوں نے فراڈ اور طریقے نکال لیے ہیں اس سارے پیسے کو کھانے کے لیے, اور اب تو اس میں شرماتے ہی نہیں ہیں. یہ پہلے نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں میں ایکٹیو تھا اور ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیے. اس زمانے میں کوئی افسر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا تھا کہ ہاں یہ پیسہ ہم کھا رہے ہیں, یہ پیسہ ہم کو چاہیے, یہ پیسہ ہم کو اوپر پہنچانا ہے. اب اتنی بے شرمی کا دور آ گیا ہے کہ افسران کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ پیسہ ہمیں سسٹم کو پہنچانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہمیں یہ پیسہ اوپر سے اوپر پہنچانا ہوتا ہے. سسٹم کی باز گشت یہاں بھی ہے, ہر جگہ ہے سسٹم کی بات. یہ تو چونکہ پیسہ ہی پیسہ ہے یہاں پر, سسٹم کی باز گشت تو یہاں پر بھی ہے. اگر آپ کلک, میں تو صرف ایک محکمہ چلے کہتا ہوں, کلک کے نام سے آپ نے بنایا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ لیویبل سٹی آف کراچی ہم بنانا چاہتے ہیں. اس لیویبل سٹی آف کراچی کے لیے جو پیسہ آپ جس نام سے خرچ کر رہے ہیں, باقی اداروں کے اندر اگر 50% کرپشن ہے, 60% کرپشن ہے یا 100% کرپشن ہے یا 100% پیسہ کھا رہے ہیں کلک کے نام پر. جی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور دعوے سے کر رہا ہوں, اور اس کے لیے میں انشاءاللہ قریب کورٹ جاؤں گا. آپ یہ دیکھیے گا, ہم نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ کلک, کیونکہ وجہ یہ ہے یہ کراچی کے عوام کا رائٹ ہے. کراچی کے لوگوں کے نام پر پیسہ لیا جا رہا ہے, کراچی کے لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, کراچی کے لوگوں کو سہولت نہیں ملے گی, کراچی کے لوگوں کی سڑکیں نہیں بنیں گی, کراچی کے لوگوں کو پانی نہیں ملے گا. واٹر بورڈ $1.6 بلین کا قرضہ لے رہا ہے, یہ قرضہ چڑھ جائے گا. آپ کل بلوں کو آپ 6 گنا 10 گنا بڑھا دیں گے, لیکن ہوگا کیا پھر اس کے نتیجے میں. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ اتنا آپ نے واضح طور پر کرپشن کے الزامات لگائے, 100% کرپشن کے الزامات لگائے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیت بھی ٹھیک نہیں ہے, سنجیدہ بھی نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا اس بات کا اخلاقی جواز بنتا ہے کہ کراچی کے شہریوں پر میونسپل ٹیکس لگا کر بجلی کے بلوں میں, اور آپ پھر ان سے جو 400 ارب روپے لیں گے تو ان پیسوں کا بھی تو پھر یہی حال ہونے والا ہے. تو آپ تو عدالت گئے ہیں کسی اور مدعے کو لے کر, تو آپ تو اس کو نیگلیکٹ کریں کہ جی کراچی میں کوئی میونسپل ٹیکس نہیں لگے گا. آلریڈی جتنا کراچی کا ریزیڈنٹ جتنا ٹیکس دیتا ہے وہ ٹیکس تو اس کے اوپر لگایا جائے, پھر اس ٹیکس لینے کی باری آئے اور اس کو آڈٹ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ٹیکس اگر 400 ملین یہ اگر دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی کوئی آڈٹ وغیرہ ہونا چاہیے نا. اچھا دیکھیں, اس کے اندر بھی ایک فراڈ کیا ہے انہوں نے. پہلی چیز تو خیر یہ کہ اصل میں یہ لگایا تھا مصطفیٰ کمال نے, یہ مصیبت جو مسلط کی تھی نا کراچی والوں پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کی تھی. آپ یہ ٹیکس لینے کے حق میں ہیں؟ اچھا نہیں دیکھیں, اب اس وقت حق میں ہونے نہ ہونے کا مسئلہ جو ہے نا اس سے ہم کافی آگے نکل رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر اگر آپ کا نیریٹو یہ ہوگا, نہیں حق میں تو ہم بالکل بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں آلریڈی کراچی والے اتنے ٹیکسز دے رہے ہیں, اتنے ریونیوز ان کے سر پہ مسلط ہیں, اتنی آپ کمائی کراچی سے کر رہے ہیں کہ سندھ کا 95% بجٹ آپ کراچی سے بنا رہے ہیں. پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا 52% بجٹ میں جو ہمارا وہ حصہ ہے آمدنی میں, تو ہم تو بالکل بھی حق میں نہیں ہیں. لیکن ہم نے اس کو فی الحال چھوڑ کر دوسری بات یہ کی تھی, کیونکہ انہوں نے یہ کیا ڈرامہ کہ انہوں نے اس ٹیکس کو بجلی کے بلوں میں شامل کرنا چاہا. ہم اس کے خلاف کورٹ میں بھی گئے, اس کے خلاف ہم نے ہر جگہ بات کی. اچھا اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹیکس کو, ہم نے جو اس پہ اعتراضات ہمارے خالی بجلی کے بلوں میں لگانے کے حوالے سے نہیں تھا, اس ٹیکس کو جس طرح لگایا کہ انہوں نے ایریا پر اسکوائر فٹ جو ہوتا ہے کسی بلڈنگ کا اس کے حساب سے لگایا, سمجھے نا. ایک یہ انہوں نے فارمولہ اس کا ایجاد کیا, دوسرا یونٹس کے حساب سے یونٹس کنزیومڈ, تو یہ کوئی بھی فارمولہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. تو ہم کورٹ کے اندر بھی گئے, کورٹ میں میئر صاحب خود تشریف لے کر آئے اور انہوں نے آ کر یقین دہانیاں کرائیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں نا. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ 4 ارب روپے ہم اس سے جمع کریں گے. پہلا جھوٹ تو یہ نکلا کہ 4 ارب روپے نہیں, جب بجٹ میں شامل کیا تو 2 ارب روپے. میں نے ان سے کہا کہ لیکن کل بھی انہوں نے ڈپٹی میئر صاحب نے کہا 4 ارب روپے نہیں. وہ اب ڈپٹی میئر تو بیچارے اتنے, میں آپ کو بتاؤں ڈپٹی میئر ایک معصوم آدمی ہے, تو وہ تو بیچارے ہز ماسٹر وائس کے طور پر بول رہے ہوتے ہیں. ڈپٹی میئر کا تو یہ اختیار ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر میں اپوزیشن لیڈر ہوں. آپ دیکھیے دنیا زمانے میں اپوزیشن لیڈر کو تقریباً وہی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جو لیڈر آف دا ہاؤس کو ہوتی ہیں. ان کا یہ عالم ہے کہ 1 سال میں انہوں نے کمرہ نہیں ہمیں لینے دیا. آپ 1 سال ہو گیا, کمرہ نہیں تھا. نہیں کمرہ نہیں تھا.
ایک سال تو بعد آپ روزانہ جو اپنے امور تھے کیسے نپٹاتے تھے؟ اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے نپٹاتے تھے اپنے یونین کمیٹی کے دفتر سے. اچھا انہوں نے ایک سال بعد ایک کمرہ دیا, اس میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں ڈال دیں, ٹوٹی ہوئی میزیں پڑی ہوئی ہیں, اور بدترین حال میں ایک کمرہ انہوں نے ہمیں دے دیا. ٹھیک ہے نا, 1000-2000 لیٹر پیٹرول تو ملتا ہوگا. نہیں کچھ بھی نہیں, پیٹرول کیا, گاڑی کیا, کوئی بھی, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 صرف چپراسی انہوں نے جو اضافی تھے وہاں کھڑے کر دیے. تو بدترین, مگر اس کے باوجود ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا میئر کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک کمرہ ہے اس کے ساتھ اضافی کمرہ ہم نے کہا تھا ہمیں دیں, کیونکہ اپوزیشن بہت بڑی ہے. یعنی اپوزیشن جو ہے اس وقت جو اقتدار میں ان سے بڑی اپوزیشن ہے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ملا کر ان سے زیادہ ہمارے ممبرز ہیں. لیکن ان کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جو ایک اضافی کمرہ برابر میں تھا اس کو نہیں لینے دیا. اچھا, اور جو میونسپل ہمارے کمشنر صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ ان پہ بھی سونے پہ سہاگا ہیں. تو ان دونوں نے مل کر, تو حالانکہ جو ڈپٹی میئر صاحب تھے انہوں نے کئی ملاقاتوں میں مجھ سے وعدہ کیا, میرے سامنے افسران کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر ان کو کمرہ فراہم کریں, ان کو فیسلٹیز فراہم کریں. لیکن آج بھی آپ وعدہ وفا نہ ہو. نہیں کچھ بھی وعدہ وفا نہیں. اصل میئر صاحب اس معاملے میں بہت چھوٹی ذہنیت رکھتے ہیں. وہی سمجھتے ہیں ان کو تنگ کرو اس طریقے سے نا, ان کو کمرہ نہ لینے دو, اگر کمرہ ملا ہے تو اس میں اے سی نہ لگاؤ, کمرہ دے دیا ہے تو ٹوٹی ہوئی میزیں ان کے لیے رکھ دو, ان کو کوئی فیسلٹی نہ دو, ان کو چائے پینے کا کپ نہ فراہم کرو, کچھ بھی فراہم نہ کرو. اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی تنگ ہوں گے. حالانکہ ٹھیک ہے, اگر نہ دیں وہ کچھ بھی, وہ یہ کمرہ نہ بھی دیتے تب بھی ہم بھرپور طور پر اپنا کام اسی طریقے سے کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی گفتگو سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو موجودہ جو قیادت ہے وہ آپ کو اس طریقے سے لے کے نہیں چل رہی جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں پوری اپوزیشن کی. تو صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مراد علی شاہ صاحب, آپ کیوں نہیں ان سے ایک ملاقات کر کے ان کے سامنے یہ ساری بات رکھیں کہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, اس شہر کی بات کر رہے ہیں, سیاست سے قطع نظر ہو کر مل کر کام کرتے ہیں, اور تھوڑا بہت جو بھی اس شہر کے لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو پہنچاتے ہیں. تو آپ مراد علی شاہ صاحب تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اصل پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب سیاست ہے. پیپلز پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں ان سے آپ ملیں, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بہت اچھے وعدے کرتے ہیں, میٹھی چھری ہیں. اچھا, آپ ان سے ملیں گے نا انشاءاللہ وہ اتنی خوبصورت باتیں کریں گے, آپ کہیں گے یار یہ تو ہم سے جو ہم چاہ رہے تھے اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے بات کر دی. ناصر حسین شاہ, آپ نے کبھی وزیر بلدیات سعید غنی صاحب سے اس بات کے شکوہ کیا جو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس میں حافظ نعیم صاحب جب کراچی میں تھے تو انہوں نے مراد علی شاہ سے کہا تھا کہ صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں, ہمیں آپ سے ملنا ہے. صحیح ہے. انہوں نے حضرت معمول وعدہ کر لیا بڑی خوشی. ان کو ہم نے باقاعدہ آفیشیل لیٹر بھیجا کہ ہمیں آپ سے ملاقات کرنی ہے. آج تک انہوں نے اس ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. کچھ دن بعد سعید غنی صاحب کا فون آیا کہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ مجھ سے مل لیا کر. تو میں اور ہمارے جو کراچی کے موجودہ امیر ہیں منیم ظفر صاحب اور 2 اور ساتھی ہمارے ان سے ملنے چلے گئے. اچھا, وہ بہت جو ان کا پیپلز پارٹی کا قائد ہے بہت اچھی طریقے سے ملے, ہم سے بڑھ کر ہماری انہوں نے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی بات کی, اور بہت شاندار طریقے سے ہماری میٹنگ دی اینڈ ہوئی. صحیح ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ دن اور آج کا دن, نہ وہ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں, نہ وہ میسج کا جواب دیتے ہیں, نہ دوبارہ انہوں نے ملاقات کے لیے کوئی ہمیں ٹائم دیا. مطلب ان کا پیپلز پارٹی والوں کا بہت ہی خراب رویہ یہ. اصل یہ جھوٹ کو اور وعدہ خلافی کو معمولی بات سمجھتے ہیں. جو ان کے قائد نے کہا تھا نا کہ بھائی قرآن کا لکھا ہوا تھوڑی ہے, وعدہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, انسانوں کا وعدہ ہے. تو وہی ان کی پوری اسٹریٹجی ہے, اور ہم اس چیز کو بہت ہی گھٹیا چیز سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس لیول کے لوگ ہیں جو قوم کی قیادت کرنے کے اپنے آپ کو وہ دعوے دار ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, ان کو اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو وعدہ کریں اس سے آپ مکر جائیں, اس کے بعد ٹیلی فون نہ اٹھائیں, اس کے بعد ملنے سے کترائیں, ملنے سے گریز کریں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. سعید غنی صاحب وزیر بلدیات ہیں, لیکن انہوں نے حرکت یہ کی ہوئی ہے کہ ان کی جو ٹوٹل کنسنٹریشن ہے صرف اپنی جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے وہ زبردستی جیتے ہیں, 5 یونین کمیٹیز ہیں, اس پہ ٹوٹل پیسہ وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, لگانا چاہتے ہیں. لیکن وہ کس طرح لگ رہا ہے, آج بھی اگر آپ جو روڈ اپنے کالا پل سے آ رہی ہے PCHS تک آ رہی ہے, اس روڈ پہ کسی دن آپ چل کے دیکھ لیں, آپ اس کا حال دیکھیں. یہ 2 سال کے اندر یہ روڈ بنی تھی, اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوا اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. آج وہ روڈ پوری کھنڈر ہے, یہ اس طرح کا پیسہ. لیکن وہ سارا پیسہ ابھی انہوں نے کیا کیا,
کہ ان کے بھائی صاحب ایک دوسرے ٹاؤن میں جو ہمارا چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین بن گئے اور ظاہر 2 نمبر طریقے سے بنے. ایک جماعت اسلامی کی یو سی اور ایک پی ٹی آئی کی یو سی انہوں نے تربوت کی اور اس کے نتیجے میں وہ چیئرمین بن کے بیٹھ گئے. چلیے بیٹھ گئے, اس کے بھی کیسز چل رہے ہیں کورٹ کے اندر. لیکن کر کیا رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے کے ٹھیکے ابھی اپنے بھائی صاحب کے حوالے کر دیے چنیسر ٹاؤن کے. اچھا جی, میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ کیسے؟ کہہ رہے ہیں جی یہ اے ڈی پی کی اسکیمیں تھیں اچھا جو ہم نے اپنے بھائی کے حوالے کر دیں. اچھا بھائی دے دیا آپ نے. وہ صرف ان 5 یونین کمیٹیز کے لیے جو سعید غنی صاحب کی صوبائی اسمبلی کی کانسٹیٹوینسی میں آتی. صحیح ہے. یعنی یہ دوسری جو جماعت اسلامی جن کمیٹیوں میں جیتی ہے جو پی سی ایچ ایس اور بہادر آباد اور سوسائٹیز پر مشتمل ہے, وہاں ایک پیسہ خرچ کرنے کے روادار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سعید غنی صاحب سے ہی میں نے بات کی, ان کے بھائی صاحب, انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو یہاں کا چنیسر ٹاؤن کا چیئرمین بنوا دیا ہے زبردستی. جس طرح میئر صاحب قبضہ کر کے بنے ہیں, بھائی صاحب بھی ان کے قبضہ کر کے بنے. تو صورتحال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ٹینڈرز کر رہے ہیں لیکن حال بدترین ہے علاقوں کا. جماعت اسلامی جن یونین کمیٹیز میں جیتی ہے وہاں وہ ایک پیسہ نہیں لگانا چاہتے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان یونین کمیٹیز میں کام کروایا تو یہ سر پہ سوار ہوں گے. یہ کہیں گے بھائی کام کرو, اس پیسے کو لگاؤ. اپنی جو یونین کمیٹیز جہاں وہ جیتے ہوئے ہیں زبردستی ہے جس طریقے سے بھی, وہ ان پیسوں کو سب کو وہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں, خرچ دکھانا چاہتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے. تو یہ بدترین صورتحال ہے. مراد علی شاہ صاحب سے متعدد مرتبہ ہم نے کوشش کی ملنے کی, وہ نہیں ملنا چاہتے. اور سعید غنی صاحب سے دوبارہ بلاول بھٹو سے شکایت لگاتے ہیں. بلاول بھٹو رہ گئے, وہ تو نوجوان ہیں. جی ہاں, نوجوان قیادت ہے. نہیں لیکن شاید وہ آپ کی بات سنیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بلاول بھٹو کراچی کو لے کر کافی فکر مند رہتے ہیں. دیکھیے بلاول بھٹو صاحب نے جو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا نا کہ میرے گھر بھی پانی نہیں آتا اور ٹینکر میں پانی آتا ہے, اس چیز کو انہوں نے بڑا فخریہ بتایا تھا. لیکن یہ تو ایک شرمناک بات تھی نا بظاہر تو, کہ آپ کراچی میں آپ 16 سال سے کراچی پر حکومت کر رہے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے, آپ کہتے ہیں میرے گھر بھی پانی نہیں آتا. جب وہ وزیر خارجہ تھے, وزیر خارجہ تھے, جب ان کی انٹرم گورنمنٹ کے اندر وزیر خارجہ تھے. تو آپ مطلب یہ تو ایک شرمناک بات ہے نا کہ کراچی جیسے شہر میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر بھی پانی نہیں آتا, تو بھائی کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ کے گھر نہیں آتا تو باقی عوام کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے یہاں نہیں آتا تو آپ تو کھرب پتی ہیں, آپ تو روز دن میں 10 ٹینکر ڈلوا لیں گے اور واٹر بورڈ آپ کے خدمت کے لیے کھڑا رہے گا. باقی لوگ تو ڈبے اور بالٹیاں لے کر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں پانی کے لیے, مارے پھر رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو مکمل جو ذمہ دار ہے وہ سندھ حکومت کو ٹھہرایا ہے, میئر کو ٹھہرایا ہے, کرپشن کی نشاندہی کی ہے, مس مینجمنٹ کی نشاندہی کی ہے, لیکن کیا جماعت اسلامی کے زیر انتظام جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں پر تجاوزات نہیں قائم ہوئی ہوئی؟ کیا وہاں پر دیگر غیر قانونی کام نہیں ہو رہے؟ کیا جماعت اسلامی اس حوالے سے کوئی جواب دہ ہے, یا صرف آپ پیپلز پارٹی یا میئر کراچی کو ہی جو ہے وہ انہیں پہ صرف الزام لگائیں گے؟ جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی پڑے گی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہے کراچی میں جی, اور میرے خیال میں ان 9 ٹاؤنز کو باقی ٹاؤنز کے ساتھ اگر آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اچھا, اصل میں یہ ٹاؤنز ہیں, ان میں آپ جا کر دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ وہ لوگ پارکس ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک جو بدنصیبی ہے نا وہ یہ کہ ان کا زیادہ تر پیسہ سیوریج کے کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے. صحیح ہے, کیونکہ پوری کراچی کا سیوریج کا نظام بدترین ہو چکا ہے. صحیح ہے, اور کوئی واٹر بورڈ کا کارندہ ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں ہمیں سڑک نہ دو, ہمیں لائٹس نہیں چاہیے, پانی دے دو, پہلے ہمیں پانی دے دو, اور ہمارے گھر کے سامنے جو گٹر بہ رہا ہے اس کو خرچ کر دو. تو اگرچہ ان ٹاؤنز کے ڈومین میں یہ چیز نہیں آتی کہ اس کام کو کریں, لیکن یہ مجبوری اپنا پیسہ یہاں خرچ کر رہے ہیں اور بڑی رقومات اس کے اندر خرچ ہو رہی ہیں, کیونکہ واٹر بورڈ کے ایکسین, واٹر بورڈ کے ایم ڈی, ڈی ایم ڈی, سارے لوگ اس معاملے میں بڑے آرام سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کروا سکتے. فیس کر رہے ہیں عوام کو آپ کے چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین, یو سی چیئرمین, وہ بیچارے مجبور ہیں اس کام کے لیے کہ اس کام کو کریں. اچھا ایک سوال بنتا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں ہو رہی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میئر صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جن ٹاؤنز ہیں, جن کے ٹاؤن چیئرمینز ہیں, براہ راست رابطے میں ہیں, ان کو ویل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور اس طرف وہ بالکل بھی مطلب جماعت اسلامی والے جو ٹاؤنز ہیں ان کو بالکل بھی جو ہے لفٹ نہیں کرا رہے؟ ایسا ہے؟ دیکھیں ڈسکریمنیشن تو لازمی کر رہے ہیں, وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اے ڈی پی میں جو اسکیمیں ہیں نا ان میں سے میکسیمم اسکیمیں انہوں نے وہ ڈالی جو ان کے
یونین کمیٹیز میں آتی ہیں یا ان کے ٹاؤنس کے اندر آتی ہیں. صحیح ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کے حال دیکھ لیں. جیسے کہ میں نے ڈپٹی میئر صاحب سلمان عبداللہ مراد صاحب جس یونین کمیٹی کے چیئرمین ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. جی. وہاں آپ جا کر دیکھیں, وہاں سیوریج کا نظام ہی نہیں ہے. اچھا. کنویں کھود رکھے ہیں وہاں پر, اور گٹر کے نام پہ کنویں کھودے ہوئے ہیں, اور ان کنووں میں اور ان گٹروں میں بچے گر کے مر رہے ہیں. تو پیسہ تو یہ بے شک وہاں پر ڈائیورٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ براہ راست اس معاملے میں کوئی الزام لگاؤں, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ میکسیمم پیسہ ان یوسیز کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے لوگوں کے پاس ہے, ان ٹاؤنس کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے لوگوں کے پاس ہے. لیکن وہاں پر بھی گراؤنڈ کے اوپر کوئی پیسہ خرچ ہوتا نظر نہیں آتا. اس کے برعکس آپ جو جماعت اسلامی کے پاس ٹاؤن ہیں, آپ جا کر دورہ کیجئے, آپ وہاں کے پارکوں کو دیکھیے, آپ مقابلہ کر لیجئے کہ یہ حالانکہ 1 سال ہوا ہے صرف, ابھی 3 سال باقی ہیں, آپ اس کا موازنہ کر لیجئے کہ 1 سال پہلے پارکس کی کیا صورتحال تھی, اس وقت کیا ہے. ایک چیز میں اپریشیٹ کروں گا یہاں پہ کہ نارتھ آباد میں الفتح پارک کے نام سے ایک پارک ہے, اور وہاں پر غیر قانونی طور پر داخلہ فیس بھی لی جا رہی تھی. تو یہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہاں پہ داخلہ فیس ختم ہو گئی ہے اور بڑی تعداد میں عوام وہاں پر آتی ہے. لیکن ایک چیز پھر بھی وہاں پر مجھے نظر آئی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پارکس کے اندر کسی بھی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, لیکن وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ اچھا, اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت سارے جو ٹھیکے ہیں نا, یہ بیچ میں جو ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دے دیے تھے. ٹھیک ہے. بہت سارے پارک کے اندر جھولے لگے ہوئے ہیں اور پیسے لے کے چل رہے ہیں وہ. اب صورتحال یہ کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ اگر سال میں 1.5 سال میں ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے, اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں. کیونکہ اس صورتحال یہ کہ اگر ہم ان کو ابھی ہٹانے کی کوشش کریں گے وہ کورٹ چلے جائیں گے کہ جی ہمارے پاس یہ ایگریمنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری فیسلٹیز ہم فراہم کریں گے لوگوں کو, اور وداؤٹ اینی چارج فراہم کریں گے, کوئی چارج نہیں کریں گے اس کے اندر. یہ میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ابھی 1 سال ہوا ہے, 3 سال اور گزرنے دیجیے. انشاءاللہ یہ 9 ٹاؤنز اور یہ 87 یونین کمیٹیز, اگرچہ گورنمنٹ آف سندھ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن آپ اس میں اور کراچی کے باقی ٹاؤن میں زمین اور آسمان کا فرق دیکھیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں کی سڑکیں بھی بنے ہوئے دیکھیں گے. حالانکہ فنڈز انتہائی محدود ہیں, حالانکہ آمدنی انتہائی محدود ہے. اس وقت بھی دیکھیں ہے کیا, ٹاؤنز کی جو میکسیمم آمدنی ہے وہ پراپرٹی ٹیکس ہے. جی. لیکن پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن کس کے پاس ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. صحیح ہے. اب وہ سندھ گورنمنٹ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ جو ان کے آمدن کے ذرائع بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن ضرورت ہے. اگر یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے صرف ٹاؤن کو دے دیا جائے مکمل طور پر, سندھ گورنمنٹ بیچ میں سے ہٹ جائے, قرارداد پاس کرا لیں آپ. نہیں, قرارداد کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے لا چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو ہے نا, آپ قرارداد تو پاس کرائیں, لا تو اس کے بعد آپ مطلب صوبائی اسمبلی کو ایک ڈائریکشن تو دینا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اس میں ابھی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ محکمہ ابھی ٹرانزیشن مرحلے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ اس کے چالان وغیرہ ٹاؤن کے کولیبوریشن سے جاری ہونے شروع ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کوشش کریں گے یہ پورا کا پورا آ جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا فرق آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ بعض آپ کے سیاسی حریف اس بات کے یہ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جب حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے, اور اگر اگلے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے یہ کنٹیسٹ کیا اگر بلدیاتی الیکشن, تو آپ تو کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو آپ اس دعوے میں کتنی صداقت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم تو اب میرے خیال میں کراچی سے ختم ہو چکی. دیکھیے ایم کیو ایم اب بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے, کیسے کہہ رہے ہیں ختم ہو چکی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں شیئر ہے ان کا. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے ایم کیو ایم ایک چوچو کا مربع پارٹی بن چکی ہے. ایم کیو ایم پر ان لوگوں نے اب قبضہ کر لیا ہے جو ایم کیو ایم کے کٹر مخالف ہو گئے تھے نا. مصطفیٰ کمال صاحب تھے جو ایم کیو ایم کے متعلق کیا نہیں کہہ رہے تھے, اور ان لوگوں کو نام لے لے کر جو اس وقت موجودہ ایم کیو ایم کے لوگ پرانے والے ہیں, خالد مقبول صاحب ہوں, فاروق ستار صاحب ہوں, باقی لوگ, ان کے متعلق وہ تو ان کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم کو ختم کر دینا چاہیے, ایم کیو ایم کے نام کو کوئی استعمال نہ کرے آئندہ. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے خود ہی اس پر قبضہ کیا اور استعمال بھی کر رہے ہیں اس کا نام.
اور جن لوگوں پر کتنے بڑے بڑے الزامات لگاتے تھے. ایم کیو ایم کی عوام میں دیکھیے ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت اگر تھی تو الطاف حسین صاحب کی وجہ سے تھی. انہوں نے جو بھی نیریٹو اپنا پیش کیا تھا اس کی وجہ سے. ایم کیو ایم کی اب کوئی پبلک کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو سیٹیں ان کو اس وقت زبردستی دی گئی ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں, ان میں ان لوگوں کو اتنے ووٹ بھی نہیں ملے جو ایک یونین کمیٹی جیتنے کے لیے چاہیے. صحیح ہے. جس یونین کمیٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس آپ صوبائی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں جنید مکاتی صاحب نے الیکشن لڑا تھا, یہاں پہ جو صاحب جیتے ہیں ان کو 3,000 ووٹ ملے تھے اور جنید مکاتی صاحب کے تقریباً 30,000 ووٹ ہیں, لیکن 3,000 ووٹوں والے بھائی جان کو کامیاب ڈکلیئر کیا گیا ہے. میں جس قومی اسمبلی کی سیٹ پہ لڑا اس پہ حلیم عادل شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, میرے تقریباً 44,000 ووٹ تھے, حلیم عادل شاہ صاحب کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ تھے. جن صاحب کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ان کے 12,000 ووٹ ہیں. مطلب آپ نے فارم 45 اور فارم 47 کا جو ذکر ہوتا ہے, تو ایم کیو ایم کا یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو یہ سب اپنا فیلڈ میں آن گراؤنڈ کوئی وجود نہیں رکھتی, ٹھیک ہے, اور لوگ ان کی حقیقت کو جان گئے ہیں. تو ایم کیو ایم الیکشن کیوں نہیں لڑی, اسی لیے نہیں لڑی, اس کو پتا تھا کہ الیکشن لڑنے کا نتیجہ کیا ہو. صحیح ہے. اچھا, اب حافظ نعیم صاحب ظاہر امیر جماعت اسلامی پاکستان ہو گئے ہیں. ہم نے کئی سالوں سے, پچھلے 7-8 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ حافظ صاحب کو کی شخصیت کو لے کر جماعت اسلامی کی جو ایک جدوجہد اس کو ملا کر کراچی کے مسائل کے اوپر بات کی گئی, بجلی کے اوپر بات کی گئی, دیگر جتنے بھی امور ہوتے ہیں اس کے اوپر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا, اور یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے, اور شاید کسی اور سیاسی جماعت نے اتنا احتجاج نہیں کیا. لیکن جماعت اسلامی کی جو امیر جو اس وقت ہیں کراچی کے مونم صاحب, اور حافظ صاحب جو چونکہ امیر پاکستان ہو چکے ہیں, اس وقت کوئی خلا پیدا ہوا ہے قیادت کی, کیونکہ حافظ صاحب بہت زیادہ وائبرنٹ آواز تھے کراچی کی. جب بھی کراچی کی بات ہوتی تھی تو حافظ صاحب کا جو ہے آواز اور ان کا نام کہیں نہ کہیں ذہن میں آتا تھا. تو کیا مونم صاحب اس سطح پہ لے جائیں گے کراچی کے مسائل کو اور کی آواز بنیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ حافظ صاحب تقریباً 10 سال کراچی کے امیر رہے, اور حافظ صاحب نے اس پورے 10 سال میں بے تحاشت جد و جہد کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس جد و جہد کا نتیجہ بھی سامنے آیا کہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ حافظ صاحب جس سطح پر لے گئے اور حافظ صاحب نے جو ڈائریکشن سیٹ کی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن حافظ صاحب کے پاکستان کا امیر بننے سے ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہی سارا جو ان کا نیریٹو تھا اور جو ویژن تھا انشاءاللہ وہ پورے پاکستان میں پریویل کرے گا. نمبر 1 بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ منیم ظفر صاحب الحمدللہ بھرپور طریقے پر جد و جہد کر رہے ہیں, اور جماعت اسلامی اس وقت بالکل اتنی ہی ایکٹیو ہے کراچی میں جتنی حافظ صاحب کے دور میں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ حافظ صاحب نے 10 سال میں جو پوزیشن حاصل کی تھی, جو پبلک کے اندر پذیرائی تھی, وہ جو بھی ان کی جگہ لے گا مہینے 2 مہینے میں تو پاسبل نہیں ہے. لیکن منیم ظفر صاحب بالکل اسی پیٹرن پر کراچی میں جماعت اسلامی کو لے کر چل رہے ہیں. جماعت اسلامی کی جد و جہد اسی نہج پر ہے, اسی رفتار کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ حافظ صاحب کے پاکستان کا امیر بننے سے فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ پورے پاکستان میں جو رفتار ہے وہ بھی بڑھے گی, اور کراچی میں جو جماعت اسلامی کے کام کی, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے اور عوام کی آواز بلند کرنے کے حوالے سے جو آواز ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسی رفتار کے ساتھ بڑھے گی. تو انشاءاللہ کوئی بھی خلا نہیں پیدا ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کراچی میں جماعت اسلامی اسی طریقے سے جد و جہد جاری رکھے گی جیسے حافظ صاحب کے دور میں تھی. ٹھیک ہے. دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام, بیشتر لوگوں کو جو ہے وہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہیں, ہمیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کس فورم پہ جا کے شکایت کریں. تو میں ایک 9 ٹاؤنز میں آپ کی نمائندگی ہے, تو 9 ٹاؤنز کی اگر آبادی کا اگر حساب کہہ رہے ہیں تو تقریباً 6-7 ملین لوگ جو ہیں وہ آپ براہ راست ان کو بلدیاتی سہولیات آپ کے ٹاؤن چیئرمین فراہم کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے کس فورم پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اگر بتائیں. دیکھیے ایک تو جو ہمارے کراچی کے عوام خاص طور سے ہیں, ان سے ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کراچی کی بنایا اور ووٹ دیے. لیکن ایک چیز کا ہمیں احساس کرنا پڑے گا کہ اس وقت سندھ میں گورنمنٹ کس کی ہے, اس وقت کراچی میں میئر کس کا ہے, جس طریقے سے بھی آیا. لیکن اس کے باوجود میں کراچی کے لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جن 9 ٹاؤنز کے اندر اور جن 87 یونین کمیٹیز کے اندر جماعت اسلامی ہے, ابھی 1 سال گزرا ہے,
انشاءاللہ تعالیٰ 4 سال کے اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی مسائل ہمارے ڈومین میں آتے ہیں، کسی یونین کمیٹی کے ڈومین میں آتے ہیں یا کسی ٹاؤن کے ڈومین میں آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کہتا ہوں 100% تو نہیں لیکن 90% انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسائل حل ہوں گے. وہاں پر آپ پارکس بھی سارے ڈیولپ دیکھیں گے، آپ وہاں کی سڑکیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپ دیکھیں گے، آپ وہاں کی لائٹس بھی جلی ہوئی دیکھیں گے. جو بھی مسائل ہیں اور جو اختیار ہم کو ملا ہے ہم اس سے بڑھ کر انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کام ہمارے پاس نہیں ہے، واٹر بورڈ ہمارے پاس نہیں ہے، گٹر سسٹم، سیوریج سسٹم، پانی کی سپلائی کا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی جو میکسیمم ریلیف ہے وہ ہم لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز کو بس ذہن میں رکھیے کہ آپ نے جو اختیار ہمیں دیا ہے اس کا دیانتداری کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو اگر آپ جو پاکستان لیول پر اختیار ہے اگر آپ وہ دیتے ہیں، صوبے کے لیول پر وہ اختیار دیتے ہیں، تو پھر جس چیز کی آپ تمنا اور توقع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو پھر اس صورت میں نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کراچی والے جو 65% ٹیکس دیتے ہیں، ریونیو جنریشن ہے یہ شہر، اس کے لیے آپ جو بھی ایفرٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں امید ہے کہ وہ ایفرٹ آپ ان کے لیے کر پائیں. آپ نے آج کی گفتگو سنی اور ہم اسی طریقے سے کراچی اور کراچی سے منسلک جو مسائل ہیں، جو ڈیبیٹس ہیں، ان کو اسی پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہماری دعا ہے کہ آپس کے سیاسی اختلافات جو سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود ہیں وہ اپنی جگہ، نظریات اپنی جگہ، لیکن سب کو مل کر کراچی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اب بھی کراچی کے لیے کام نہیں ہوا تو پھر وقت بہت کم ہے، شاید وقت نہ گزر جائے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.